مولوی صاحب اپنی صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں فلاں کا نام میرے گھر والوں میں یہ ہے، وہ ہے، وہ یہ نام ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، خطرناک جملہ، جس گھر میں علی ہو، جس گھر میں فاطمہ۔ یہ مولوی صاحب اپنے گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام یہ ہے، ایک کا نام یہ ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ بات غلط ہے کہ تم کہو جس گھر میں علی، وہ گھر بڑا علی ہوتا ہے جس گھر میں علی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک یہ بات تمہارا کہنا نہیں بنتا، اور دوسری بات یہ ہے صرف نام رکھنے سے کام نہیں چلتا، کردار۔ یار کئی حضور کے صحابہ ہیں جن کا نام یزید ہے نا، جن کا نام کیا ہے، اور ان سے ہمیں کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ اب نام تو اس کا رکھا گیا صحابی کے نام پہ، لیکن اس بدبخت کے کردار نے قیامت تک لفظ یزید کو گالی بنا دیا۔ پچھلوں کی بات نہیں ہے، جو اس کے بعد یزید ہوگا اس کی محبت میں اس کا نام گالی بن گیا ہے۔ صرف نام رکھنے سے کام نہیں بنتا، نام بھی رکھو، کردار بھی مصطفیٰ کریم کی نسل پاک کی غلامی والا ہونا چاہیے۔ اجے بھی کوئی بندے کہہ رہے پتہ نہیں شاہ صاحب کیوں ہے گل کر رہے ہیں بھائی، نہ تے غلام احمد نہ کیے، نام کیے ہے او دے نالو بڑا کوئی بدبخت تاریخ ہے؟ نام تو غلام احمد ہے لیکن اس کا کردار غلام احمد۔ مرزا قادیانی دا نام کیے غلام احمد، غلام غلام کہا غلام احمد نام کافی نہیں ہے، غلام احمد کردار ہو تب جا کر سند نجات ملے گی، صرف نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ میرے دل کا دکھ ہے، درد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی زبان سنی، وہ اچھی نہیں تھی، تو نام پوچھا تو اس نے کہا نام محمد ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بھی ہے تو اڈے لاگے شاگے کبھی، انہوں نے قبیلے کے بندے بتائے، کہا اس کا نام، اس کا نام۔ حضرت عمر نے، پیار سے بولو، محبت سے بولو، آئے کاش کے دور حکومت حضرت عمر کا ہوتا، پھر تم منہ کھولتے علی کی اولاد پہ، پھر عمر تمہیں سبق سکھاتے کہ علی کی اولاد سے محبت کیا ہوتی ہے اور ان سے دشمنی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار جب تک نہ ہو۔ بات سنیے گا، حضرت عمر نے فرمایا جتنے ہو نام بدل دو۔ اب میں یہ نہیں کہتا آپ کیسٹیں سنیں اگر تو آپ کو وہ زبانیں ایسی لگیں کہ واقعی ان کو عمر کے نام کے ساتھ نسبت ہے۔ یار عمر وہ ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات پہ قرآن اترتا ہے، عمر وہ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا یہ میری امت کا محدث ہے، میری امت کا محدث نہیں محدث، یعنی اس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے جو اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ اگر عمر کی زبان اتنی پاکیزہ ہے اور تیری زبان میں وہ پاکیزگی نہیں ہے تو نام بدل، ان کے نام پہ نام رکھ جن کی زبان سے تیری زبان ملتی ہے۔ اگر عمر کا غلام بننا ہے تو ان سے وفا کرنی پڑے گی جن سے وفا کا درس جناب سیدنا فاروق اعظم کی زبان مبارک سے جاری ہوگا۔ آخری جملہ اور اس پہ بات ختم۔ صحیح بخاری میں ہے، ہائے ڈھونڈنے والوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا ارقبو محمدن فی اہل بیت ہی۔ اب آپ پورے جتنا ذوق آپ نے اب تک دکھایا ہے نا، اس اپنے ذوق کو عروج پہ لے جائے اور یہ بات سنیں، آپ سادات سے اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں ہمارے امام صدیق اکبر کے، محبت سے کہیں نا۔
اب آپ نے بات کیا کی؟ فرمایا ارقبو محمدن فی اہل بیتہ ہی. اس کا ارقبو کا ایک ترجمہ ہے احفظوہو، سرکار کی حفاظت کرو ان کی اہل بیت کے معاملہ میں. اس کا مطلب یہ ہے سادہ لفظوں میں، جب سادات اہل بیت آل رسول اولاد رسول کی عزت کرنی ہے تو سرکار کو دیکھ کے کرنی ہے. کس کو دیکھ کے کرنا ہے؟ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامانے. ایک منٹ، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے. فلانا سید کٹ کے نہیں، یہ پھر اگے کیا کرو نا، منو دست و دامانے آلے رسول. یا اللہ فلانا کٹ کے وہ نال میری نہیں بڑھنی، پھر تو کٹے گا تو اللہ بھی تینوں کٹے گا. تو نکالنے والا کون ہوتا ہے؟ یہاں نہ کوئی اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مرضی سے خارج ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑے سید ہیں اس دور کے، وہ سادات کی آبرو ہیں، وہ سادات کا تاج ہیں، وہ سادات کا وقار ہیں. کسی نے ان کو کہا حضور مولوی کہندے نے اسی انہوں نے اہل سنت چو کٹ دینا ہے، تو فرمانے لگے اسی کیڑا انہوں کو پوچھ کے داخل ہوئے کٹ دینا. اہل سنت تمہاری نہیں ہے، اہل سنت وہ ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. اب دوسرا مطلب، اور اس مطلب پہ مچل جائیں گے. سرکار صدیق اکبر نے فرمایا ارقبو محمدن فی آل بیتہ ہی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے شاہدو، شاہدوہم فیہ، شاہدوہم فیہ. توجہ کرنا، دیکھو حسن کو نظارے رسول کے نظر آئیں گے، دیکھو حسین کو نظارے. ایک اہم سی بات ہے، اجازت دیں تو کہہ دوں، یہ جو ہے نا ہم مشہور کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک مشابہ تھے، امام حسین ناف سے لے کر قدمین شریفین تک مشابہ تھے. میں آج آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتا رہا ہوں، امام حسن سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، امام حسین سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. اب آپ کہیں گے ترمذی کی حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں شبیہ کے لفظ نہیں آئے، اشباہ کے لفظ آئے. زیادہ مشابہ، شبیہ اور ہوتا ہے، اشباہ اور ہوتا ہے. کا سر سے لے کر پاؤں تک، یہ شہزادہ بھی مکمل حضور کی تصویر ہے، یہ شہزادہ بھی مکمل حضور کی تصویر ہے. ہاں، ایک کی سر سے ناف تک زیادہ مشابہت ہے، دوسرے کی ناف سے پاؤں تک زیادہ مشابہت ہے. اس لیے صدیق اکبر پاک نے فرمایا شاہدوہ فیہم، فرمایا دیکھو گے انہیں، محبت مصطفیٰ کے نظارے اور جلوے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، امت سادات سے اس لیے پیار کرتی ہے. یہ آپ پریشان نہ ہو اور اطمینان رکھیں، نہ تو اس امت نے کسی کے کہنے پہ آل سے پیار کیا ہے، نہ کسی کے کہنے پہ آل کا پیار چھوڑ سکتے. انہوں نے کیا بھی اپنی مرضی سے ہے، اور چھوڑیں گے بھی تو اپنی مرضی سے چھوڑیں گے، تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے. اور یہ در ہی ایسا ہے جو اس در پہ آ جاتا ہے پھر وہ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جاتا ہی نہیں. تو اطمینان رکھیں، امت نے 14 صدیوں میں حضور کی آل سے کیوں پیار کیا ہے، سادات سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں انہیں سادات سے مدینے والے آقا کی خوشبو آتی ہے.